اللہ رب العزت نے مومن کا گھر آخرت میں بنایا ہے، اس کا انحصار انسان کے اعمال پر ہے۔ چنانچہ ہر انسان کا ایک گھر جنت میں بنتا ہے، ایک جہنم میں۔ جب موت کا وقت آتا ہے تو اگر وہ جنتی آدمی ہے تو اس کو اس کا جنت کا گھر دکھایا جاتا ہے، اس کے دل خوش ہوتا ہے اس کو دیکھ کے، اور اسی خوشی کے عالم میں اس کی روح کو قبض کر لیا جاتا ہے۔ اور برا انسان جب موت کے قریب پہنچتا ہے تو اس کو جہنم میں اس کا گھر دکھایا جاتا ہے، جس کی وجہ سے اس پر ایک خوف طاری ہوتا ہے، اور اسی خوف کی حالت میں اس بندے کی روح کو قبض کر لیا جاتا ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیے کہ دنیا مٹی گارے سے بنی اور فنا ہونے والی ہے، اور جنت سونے اور چاندی سے بنی اور ہمیشہ باقی رہنے والی ہے۔ ایک بزرگ فرمایا کرتے تھے کہ اے دوست، جتنا دنیا میں رہنا ہے اتنا دنیا کے لیے کوشش کر لے، اور جتنا آخرت میں رہنا ہے اتنا آخرت کے لیے کوشش کر لے۔ ہماری دنیا کی زندگی تو ہے 150 سال، اور آخرت کی زندگی ہمیشہ ہمیشہ۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مثال لکھی ہے کہ اگر زمین اور آسمان کے درمیان رائی کے دانے بھر دیے جائیں اور ایک پرندہ 1000 سال کے بعد آئے اور ایک دانہ کھائے، پھر 1000 سال کے بعد آئے دوسرا دانہ کھائے، پھر 1000 سال کے بعد آ کر تیسرا دانہ کھائے، ایک وقت آئے گا کہ زمین و آسمان کے درمیان رائی کے یہ سب دانے ختم ہو جائیں گے، آخرت کی زندگی کبھی ختم نہیں ہوگی۔ جب ہم نے اتنا وہاں جا کر رہنا ہے تو ہم سوچیں کہ ہمارے دن کی ترتیب کیا ہے۔ ہم تو اپنے 24 گھنٹے کا سکیجول ایسے بناتے ہیں کہ جیسے دنیا ہی میں رہنا ہے، اور آخرت کی تیاری کے لیے تو وقت ہی نہیں نکالتے۔ اسی کو غفلت کہتے ہیں اور اسی کو دھوکہ کہتے ہیں۔ اس لیے دنیا کا نام ہے دار الغرور، دھوکے کا گھر۔ اور یہ دھوکہ صرف جاہلوں کو اور ان پڑھوں کو نہیں لگتا، یہ پڑھے لکھے عقل مندوں کو بھی لگتا ہے۔ وہ دنیا کی زندگی میں ایسے مست ہو جاتے ہیں کہ نمازوں کی فرصت ہی نہیں ہوتی۔ غور کریں تو آج کا ہر انسان اپنی جنت سجانے میں لگا ہوا ہے۔ میرا گھر ایسے ہو، میرا بزنس ایسے ہو، بیوی ایسی ہو، بچے ایسے ہوں، گاڑی ایسی ہو۔ ہر بندہ اپنے ذہن کے اندر ایک جنت سجا کر اس کو بنانے میں لگا ہوتا ہے، اور اس کو یہ نہیں پتا کہ اللہ نے تو جنت آخرت میں سجائی ہے، دنیا میں تو ہم تیاری کے لیے تھے۔ اس کا اندازہ آپ کو اس بات سے ہوگا کہ آج ہر بندے کو یہ فکر ہوتی ہے کہ میرے بعد میرے بچوں کا کیا ہوگا۔ جس عورت کو دیکھ لو، جس مرد کو دیکھ لو، اس کے ذہن میں یہی فکر کہ میرے بعد میرے بچوں کا کیا ہوگا۔ کبھی ہم نے یہ بھی سوچا کہ بچوں کے مرنے کے بعد بچوں کا کیا ہوگا؟ تو ہماری سوچ تو ہے ہی دنیا کی۔ اسی لیے جب مرنے والا دنیا سے جاتا ہے تو اس پہ کوئی نہیں رو رہا ہوتا۔ کہتے ہیں کہ ایک نوجوان نیک آدمی تھا، وفات کے قریب گھر کے سارے لوگ رونے لگے۔ اس نے والد سے کہا کہ ابو کیوں روتے ہیں؟ اس نے کہا میرا جوان بیٹا فوت ہو رہا ہے، اب میرا سہارا کون بنے گا؟ ماں سے پوچھا، اس نے کہا بیٹا میں نے تمہیں پالا بڑا کیا، اب جب میرا وقت آیا کہ تم میری خدمت کرتے تم جا رہے ہو۔ بیوی سے پوچھا، اس نے کہا کہ آپ میرے خامد ہیں، آپ فوت ہو گئے تو میری زندگی میں تو اندھیرا ہو جائے گا۔ بچوں سے پوچھا، انہوں نے کہا کہ ہمارے سر کا سایہ ہیں اور ہمارا سایہ ختم ہو گیا۔ اس نے کہا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم سب کے سب اپنے لیے رو رہے ہو، میرے لیے تو تم میں سے کوئی نہیں رو رہا۔ تو رونے والے بھی اپنے لیے روتے ہیں، مرنے والے کے لیے کون روتا ہے؟ الا ماشاء اللہ۔ اس لیے آج وقت ہے تیاری کرنے کا۔ جیسے سکول میں امتحان ہوتا ہے، ایک اے پیپر ہوتا ہے، ایک بی پیپر ہوتا ہے، دونوں میں پاس ہو جائیں تو بس اگلی کلاس میں چلے جاتے ہیں۔ یہی ہمارا حال کہ دنیا کی زندگی میں ہمیں تیاری کا حکم دیا گیا۔ قبر میں جائیں گے تو اے پیپر ہوگا اور اس میں 3 کوسچن پوچھے جائیں گے، تیرا رب کون ہے، تیرے نبی علیہ السلام کون ہیں، تیرا دین کون سا ہے۔
اور جب انسان قیامت کے دن اٹھے گا تو پھر اس کا بی پیپر لیا جائے گا، اور بی پیپر کے اندر 4 کوسچن ہوں گے۔ تم نے زندگی کیسے گزاری، جوانی کیسے گزاری، کدھر سے کمایا، کہاں پہ خرچ کیا، اور تم نے اپنے علم پہ کتنا عمل کیا۔ جو اے پیپر بی پیپر دونوں میں کامیاب، اس کو اللہ رب العزت پھر جنت کا گھر عطا فرما دیں گے۔ مگر اس کا یہ مقصد نہیں کہ جی ہمیں تو ان سوالوں کے جوابات کا پتہ ہے تو ہم موت کے وقت جواب دے لیں گے، ایسا نہیں ہوگا۔ جیسے زندگی گزری ہوگی ویسا انسان قبر میں جواب دے سکے گا۔ جس نے دنیا میں نمازیں نہ پڑھیں، جو بے پردہ پھرتی رہی، جس نے غیبت کی، لوگوں کے دل دکھائے، اللہ کی بندیوں کے لیے جو وبال جان بن کر پھرتی رہی، جب یہ قبر میں جائے گی تو یہ نہیں کہہ سکے گی کہ میرا دین اسلام ہے، اس کا تو طرز زندگی ہی اور تھا، تو اسلام کا نام کیسے لے سکے گی؟ جو بے پردہ پھرتی ہے وہ کیسے کہہ سکے گی کہ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنا نبی مانتی ہوں؟ ان کی تعلیمات کو اپنایا نہیں، ان کی سنتوں کی دھیان نہیں دیا، تو کیسے جواب دے سکیں گے؟ تو اس لیے کتنے لوگ ہوتے ہیں جو موت کے وقت کلمہ پڑھنا چاہتے ہیں، پڑھ نہیں پاتے۔ چنانچہ ایک ڈاکٹر ہیں، ڈاکٹر نور محمد صاحب، ملتان کے ہیں، انہوں نے زندگی کے 35 سال ایمرجنسی وارڈ کے اندر ڈیوٹی کی۔ انہوں نے موت کے اوپر ایک کتاب لکھی ہے، اس میں وہ لکھتے ہیں کہ ایمرجنسی وارڈ میں تو لوگ آتے ہیں جو آخری لمحوں پر ہوتے ہیں اور بہت سارے فوت بھی ہو جاتے ہیں، تو جب بھی کوئی ایسا بندہ میرے سامنے آتا میں اسے کلمہ پڑھنے کی تلقین کرتا۔ وہ کہتے ہیں کہ میرا تجربہ یہ ہے کہ 100 میں سے 95 بندوں کو کلمہ پڑھنا نصیب نہیں ہوتا۔ تو ان سے پوچھا گیا کہ کیسے؟ وہ کہنے لگے کہ پہلے تو مجھے سمجھ نہیں لگتی تھی کہ یہ کیوں نہیں اونچا کلمہ پڑھتے جبکہ میں ان کو پڑھا بھی رہا ہوں۔ پھر ایک بندے کو میں نے کہا کہ تمہیں ہارٹ پرابلم ہے، ہارٹ اٹیک ہے، تو میں تم سے پوچھوں گا کہ تم کلمہ پڑھو، اور اگر تم نہ پڑھ سکو گے تو میں پوچھوں گا کہ تم پڑھنا چاہتے ہو، پڑھ نہیں پا رہے؟ اس نے کہا بہت اچھا، میں جواب دوں گا۔ جب اس کی آخری کیفیت آئی تو میں نے اس سے پوچھا تو اس نے اشارے سے بتایا کہ میری زبان پہ فالج پڑ گیا ہے، اب میں بولنا بھی چاہتا ہوں، میری زبان بولتی نہیں۔ آج اللہ نے زبان کا کنٹرول ہمیں دیا، ہم چاہیں تو ایک دن میں ہزاروں دفعہ کلمہ پڑھ سکتے ہیں، لیکن جس عورت نے جیتے جاگتے کلمہ پڑھا ہی نہ، دن گزر گئے، ہفتے گزر گئے، مہینے گزر گئے، زبان پہ کلمے کا ورد جاری ہی نہیں ہوتا، دنیا کی باتیں، دنیا کے فیشن، تو موت کے وقت اچانک کلمہ کیسے جاری ہو جائے گا؟ اس لیے اس سے پہلے کہ لوگ ہمیں کلمہ پڑھائیں، ہم اپنے اختیار سے کلمہ پڑھنے کی مشق کر لیں۔ تو دنیا کی زندگی میں ہم آئے ہیں آخرت کی تیاری کرنے کے لیے۔ ہماری مثال ایسی ہے کہ جیسے ایک آدمی کا ویزا لگ چکا ہو اور وہ بورڈنگ پاس لے کر لاؤنج کے اندر پہنچ گیا ہو اور اپنی فلائٹ کے اناؤنس ہونے کا انتظار کر رہا ہو۔ ہم نے دیکھا کہ لاؤنج میں لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، ایک فلائٹ اناؤنس ہوتی ہے، کچھ اٹھ کے چلے جاتے ہیں، پھر دوسری اناؤنس ہوتی ہے اور اٹھ کے چلے جاتے ہیں، نئے آتے رہتے ہیں اور یہ اٹھ کے جاتے رہتے ہیں۔ بالکل زندگی کا یہی معاملہ، نئے بچے پیدا ہوتے رہتے ہیں اور جو پہلے سے موجود ہیں وہ اس دنیا سے رخصت ہوتے رہتے ہیں۔ ہم سب کا موت کا ویزا لگ چکا، ہم لاؤنج میں ہیں، کب ہماری فلائٹ ہے یہ بھی ہمیں پتہ نہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، میری امت کی عمریں بین 70 و 60، 60 اور 70 کے درمیان ہوں گی، یعنی ایسا بھی ہوگا کہ کسی کی عمر 100 سال یا اس سے زیادہ، اور ایسا بھی ہوگا کہ کوئی پیدا ہوتے ہی بچہ مر جائے گا۔ تو جب اوسط نکالیں گے تو گراس ایوریج اس امت کی 60 سے 70 سال بنے گی۔ اب جن لوگوں کی زندگی ہے ہی 60 سے 70 سال، تو جو عورتیں 40 سے اوپر پہنچ گئیں وہ اپنی زندگی کے ظہر اثر کا وقت گزار رہی ہیں،
اور ظہر اثر کے بعد پھر مغرب ہوتے ہوئے دیر نہیں لگا کرتی۔ ہم نے خود تجربہ کیا ہے کہ کئی کام اکٹھے ہوتے ہیں تو سوچتے ہیں کہ ہم چھٹی کے دن کریں گے، اور چھٹی کے دن جب صبح ہوتی ہے تو دل میں بڑا مان ہوتا ہے، لمبا دن پڑا ہے، کوئی بات نہیں۔ لیکن کام کرتے کرتے جب ظہر گزر جاتی ہے تو پھر بندے کو پینک کنڈیشن ہونی شروع ہو جاتی ہے۔ وہی بندہ جو تسلی میں تھا کہ لمبا دن پڑا ہے، اب ہاتھ پاؤں پھول رہے ہوتے ہیں اور وہ کہتا ہے جی دن تو نکل گیا، جلدی سے کام سمیٹو۔ تو جو 40-50 سے اوپر کی زندگی گزار رہی ہیں، اب وہ ظہر عصر کے وقت میں پہنچ گئیں، مغرب ہونے میں دیر نہیں لگا کر۔ اس لیے بہتر ہے کہ ہم موت سے پہلے موت کی تیاری کر لیں۔ اللہ رب العزت چاہتے ہیں تو بندے کو ڈاکٹر کے قدموں میں موت دے دیتے ہیں، اور اگر چاہتے ہیں تو بندے کے نام مردوں کی فہرست سے نکلوا دیتے ہیں۔ ہمارے ایک ڈاکٹر صاحب دوست تھے، وہ ایک ہاسپٹل کے ڈائریکٹر تھے، بڑے تھے، 300 بیڈ کا ہاسپٹل تھا۔ تو کہنے لگے کہ ایک مرتبہ میرے پاس لسٹ آئی ان مریضوں کی جو فوت ہو گئے، تو روزانہ میں سائن کرتا تھا تو وہ ڈیڈ باڈیز وارثوں کے حوالے کر دی جاتی تھی۔ تو میں سائن کرنے لگا تو میرے ذہن میں خیال آیا کہ میں ذرا ان کے چہرے تو دیکھ لوں۔ کہنے لگا میں نے چہرے جو دیکھے تو ایک بوڑھا آدمی تھا، ایسے ہی میرے ذہن میں گیا کہ کہیں اس کو فٹ کا دورہ تو نہیں پڑا۔ تو میں نے ٹیکا منگوایا اور انجیکشن اس کو لگا دیا۔ اللہ کی شان، وہ اٹھ کے بیٹھ گیا۔ مردوں کی فہرست میں اس کا نام لکھا جا چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں تو فہرست سے نام نکلوا دیتے ہیں۔ اور ایک اور ڈاکٹر صاحب کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ وہ اتنے ہارٹ اسپیشلسٹ ہیں کہ ملک کے صدر وزیر اعظم کے وہ ہارٹ اسپیشلسٹ ہوتے ہیں، VVIPs کے ہارٹ اسپیشلسٹ۔ ایک نوجوان آیا اور آ کے اس نے ان سے چیک اپ کروایا، تو ڈاکٹر صاحب نے پورا چیک اپ کرنے کے بعد ان کو کہا کہ یور ہارٹ از فنکشننگ ایز گڈ ایز دیٹ آف اے ینگ مین، کہ تمہارا دل تو ایک نوجوان بندے کے دل کی طرح ٹھیک ٹھیک کام کر رہا ہے۔ اس نوجوان نے ان سے اپنی فائل پکڑی اور پیچھے مڑ کر جو قدم اٹھایا وہیں اس کو ہارٹ اٹیک ہوا اور ڈاکٹر کی آنکھوں کے سامنے اس کی جان نکل گئی۔ تو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے تو ڈاکٹر کے قدموں میں جان دے دیتا، موت دے دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ چاہتا ہے تو مردوں کی فہرست سے بندے کا نام نکلوا دیتا ہے۔ اور کئی مرتبہ انسان موت سے بھاگ کے جا رہا ہوتا ہے اور حقیقت میں موت کے قریب ہو رہا ہوتا ہے۔ چنانچہ سلیمان علیہ السلام کا دربار ہے، ایک شخص داخل ہوا اور اس نے وہاں بیٹھے ہوئے کسی آدمی کو بڑے غور سے دیکھا۔ تو جس بندے کو غور سے دیکھا اس پہ بہت خوف طاری ہوا۔ وہ اٹھ کے سلیمان علیہ السلام کے پاس آیا، حضرت مجھ پہ بہت خوف ہے اس شخص کا جس نے مجھے غور سے دیکھا، آپ پلیز ہوا کو حکم دیں مجھے دور فلاں جزیرے کے اندر پہنچا دے۔ تو سلیمان علیہ السلام نے ہوا کو حکم دیا۔ اتنے میں آپ نے اس بندے کو بلایا جس نے گھور کے دیکھا تھا، پوچھا کہ بھئی کون ہو؟ اس نے جواب دیا جی ملک الموت۔ تم اسے گھور کے کیوں دیکھ رہے تھے؟ تو کہنے لگے کہ میں اس لیے اس کو غور سے دیکھ رہا تھا کہ اس کی روح تو میں نے فلاں جزیرے کے اندر نکالنی ہے اور یہ آپ کے دربار میں یہاں بیٹھا ہوا ہے۔ تو سلیمان علیہ السلام نے بتلایا کہ اس نے مجھ سے خود ریکویسٹ کی کہ مجھے فلاں جزیرے میں پہنچا دیں۔ ملک الموت نے کہا السلام علیکم، میں بھی اسی جزیرے میں جا رہا ہوں اس کی روح کو قبض کرنے کے لیے۔ بنی اسرائیل کے 5-6 آدمی سفر پہ 7 آدمی سفر پہ جا رہے تھے، اچانک بارش شروع ہو گئی، بجلی چمکنے لگ گئی، اتنی خوفناک بجلی چمک رہی تھی کہ ان کو یہ خیال ہوا کہ آج یہ ہم میں سے کسی نہ کسی کو لے کے جائے گی۔ وہ ایک غار کے اندر چھپ گئے، مگر بارش بھی نہ تھمتی تھی اور بجلی چمکنا بھی نہ رکتی تھی۔ تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ بھئی ایسے کرو، ایک ایک کر کے باہر نکلو، جس کو بجلی نے جلانا ہوگا وہ جلا دے گی تو باقی تو سکون کا سفر کر سکیں گے۔ چنانچہ ایک نکلا، بجلی چمکی مگر اس کو جلایا نہیں، وہ واپس آ گیا۔ پھر دوسرا نکلا، خیریت سے واپس آ گیا، تیسرا نکلا، چوتھا نکلا، 6 نکلے اور 6 کے 6 کو بجلی نے نہیں جلایا، ایک باقی رہ گیا۔ سب کہنے لگے کہ تو منحوس ہے، بدبخت ہے،
تیری وجہ سے یہ ساری مصیبت آئی ہوئی ہے، نکل باہر۔ اس نے کہا میں نہیں نکلتا۔ سب زور لگا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں، لڑ رہے ہیں کہ نکل باہر، وہ کہتے نہیں نکلتا۔ وہ ایسا وہاں پر جمع کہ اس نے کہا جو مرضی کر لو، میں غار سے باہر نہیں نکلوں گا۔ تو کچھ دیر کے بعد ان کے ذہن میں خیال آیا کہ اگر یہ باہر نہیں نکلتا تو ہم تو سب ایک ایک کر کے نکل چکے، چلو ہم نکلتے ہیں اور ہم سفر پہ چلتے ہیں، یہ اندر ہی رہے۔ جیسے ہی وہ 6 کے 6 باہر نکلے، بجلی چمکی اور 6 کے 6 کو موت آ گئی۔ اب یہ سب دھکیل رہے تھے 7ویں کو، اور ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ موت کا وقت تو ہمارا قریب آ چکا۔ کہتے ہیں کہ 2 چور کسی گھر میں آئے چوری کرنے کی نیت سے، تو ایک بڑھیا اور بوڑھا کمرے میں سوئے ہوئے تھے۔ انہوں نے ان دونوں کو رسیوں سے باندھ دیا چارپائیوں کے ساتھ، اور دونوں کی چارپائیاں اٹھا کر صحن میں رکھ دی، منہ پہ ٹیپ لگا دی، تاکہ ہم کمرے میں تسلی کے ساتھ سامان کو کھولیں گے اور قیمتی سامان کو لے جائیں گے۔ جیسے میاں بیوی کی چارپائیاں انہوں نے صحن میں رکھیں، یہ کمرے کے اندر گئے کہ ہم چوری کرتے ہیں۔ اچانک کمرے کی چھت گری اور یہ دونوں چور دب کر مر گئے۔ محلے والے آ گئے، شور ہوا تھا۔ اب وہ حیران کہ میاں بیوی تو رسیوں سے بندھے ہوئے ہیں۔ ان سے پوچھا بھئی تمہیں باہر کس نے نکالا؟ ان کہا ہمیں تو پتہ نہیں، ہم تو اندر سوئے ہوئے تھے۔ ان کو کھولا گیا، جب ملبہ ہٹایا گیا تو اس کے اندر 2 چوروں کی لاشیں دبی ہوئی تھیں۔ پتہ چلا کہ چور ان کو نکال رہے تھے کہ ہم چوری کریں گے، اور ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ ہم اپنی موت کا خود انتظام اپنے ہاتھوں سے کر رہے۔ تو انسان کئی مرتبہ موت سے دور بھاگتا ہے اور حقیقت میں وہ موت کے قریب سے قریب تر ہو رہا ہوتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم موت کی تیاری کریں۔ مہلت ہر ایک کو ملی ہے، کسی کو کم کسی کو زیادہ۔ اس مہلت سے جو فائدہ اٹھائیں وہ خوش نصیب انسان ہے۔ اس دنیا میں آپ کو اللہ کا منکر تو مل جائے گا، رسالت کا منکر بھی مل جائے گا، دین کا منکر بھی مل جائے گا۔ اس دنیا میں آپ کو موت کا منکر کوئی نہیں مل سکتا۔ دہریے سے دہریہ بھی ہوگا تو یہ مانے گا کہ ایک دن مجھے موت آنی ہے۔ جب موت آنی ہی ہے تو کیوں نہ انسان اس کے لیے تیاری کر لے۔ اور موت کی تیاری یہ نہیں کہ انسان جاگنگ کرے اور ویٹ لفٹنگ کرے اور ایکسرسائز کرے، نہیں۔ موت کی تیاری یہ ہے کہ انسان اپنے پچھلے گناہوں سے توبہ کر لے، آئندہ نیکوکاری کی زندگی گزارنے کا ارادہ کر لے، اور جو لوگوں کے حقوق اس پر ہیں ان سے معافی مانگ لے۔ ہم نے دیکھا کہ بسا اوقات جو بندہ بیمار ہوتا ہے اس کے ساتھ اوپر والے ظلم کرتے ہیں۔ ظلم کا کیا مطلب؟ کہ اس کو حقیقت نہیں بتاتے کہ بیماری کتنی ہے، تسلی دیتے رہتے ہیں، اور وہ جھوٹی تسلی ہوتی ہے۔ ابو ٹھیک ہو جائیں گے، امی ٹھیک ہو جائیں گی، اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہم بڑا نیکی کا کام کر رہے ہیں۔ وہ جی بتائیں گے تو ابو کو شوق لگے گا۔ بھائی شوق تو ان کو لگے گا جب اچانک موت آ جائے گی۔ یہ بہتر نہیں کہ ان کو پہلے سے انفارم کر دیا جائے کہ جی بیماری خطرناک ہے، زندگی کا پتہ نہیں، ابو کلمہ پڑھ لیں، ابو تیاری کر لیں۔ اوپر والے ظلم کرتے ہیں بندے کے ساتھ۔ چنانچہ ایک مرتبہ میں اپنا واقعہ آپ کو سناتا ہوں۔ ایک صاحب تھے جو سیکٹری لیول کے تھے، بہت لکھے پڑھے اور بڑی ان کی تنخواہ اور گاڑیاں اور ٹیلنٹڈ انسان۔ ان کی ریٹائرمنٹ ہوئی تو وہ بیمار ہوئے تو ہاسپٹل میں تھے۔ گھر آئے تو ہم ان کی تباہ پرسی کے لیے حاضر ہوئے۔ تو جب اس کے بڑے بیٹے نے مجھے دیکھا تو کہنے لگا حضرت صاحب میرے ابو کے لیے دعا کر دیں، ڈاکٹر نے تو ہمیں جواب دے دیا ہے اور کہا ہے کہ بس ہفتے 10 دن کی بات ہے، ان کے اندر کینسر پھیل چکا، لیکن ہم نے ابو کو نہیں بتایا۔ آپ بھی پلیز ابو کو نہ بتانا۔ میں خاموش رہا۔ خیر اندر گئے، ملاقات ہوئی۔ تھوڑی دیر کے بعد میں نے انہیں کہا جی کہ مجھے آپ سے کوئی بات کرنی ہے، تو انہوں نے سب کو جانے کا حکم دے دیا کہ بھی کمرے سے جاؤ، میں حضرت جی سے کوئی بات کرنا چاہتا ہوں۔ جب وہ اکیلے ہو گئے تو میں نے ان سے بات کی کہ دیکھیں زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، کوئی نہیں جانتا کہ کب موت آئے گی، کیا پتا میری موت پہلے آئے، کیا پتا آپ کی موت پہلے آئے۔ ہم نے آنکھوں سے دیکھا ہے بوڑھا باپ جوان بیٹے کی لاش کو دفن کر رہا ہوتا ہے
اور کئی مرتبہ جوان باپ اپنے نوزائیدہ بچے کی لاش کو دفن کر رہا ہوتا ہے تو یہاں کیا بھروسہ زندگی کا؟ کہنے لگے بالکل صحیح بات ہے۔ میں نے کہا کہ بات یہ ہے کہ آپ کی جو رپورٹیں ہیں ان سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کے اندر کینسر بہت پھیل چکا اور ڈاکٹروں نے ہفتہ 10 دن کا وقت دیا ہے، تو بہتر یہ ہے کہ آپ تیاری کر لیں۔ یہ بات سنتے ہی اس کی آنکھوں میں چمک آ گئی اور وہ مجھے کہنے لگا کہ حضرت صاحب آپ نے سچ کہا، یہ سارے لوگ مجھے جھوٹی تسلیاں دے رہے تھے، مجھے کنفیوز کر رہے تھے۔ میرا دل کہتا تھا کہ میری بیماری خطرناک ہے، اور یہ اوپر والے کہتے تھے، رپورٹ بھی نہیں دکھاتے تھے، کہتے تھے بس ٹھیک ہو جائے گا، آپ فوراً ٹھیک ہو جائیں گے۔ تو اللہ آپ کا بھلا کرے، آپ نے مجھے بتا دیا۔ میں نے تو اب اپنے پوتے پوتیوں کو، نواسے نواسیوں کو دیکھ لیا، کتنا بندے نے رہنا ہوتا ہے، تو چلو مجھے اندازہ تو ہو گیا۔ اب یہ کہہ کر انہوں نے دروازہ کھلوایا۔ جب بیٹا آیا اور اس کو پتہ چلا کہ حضرت صاحب نے تو بتا دیا میرے ابو کو، تو وہ میری طرف دیکھنے لگے۔ میں نے ان کو کہا کہ بچے غصہ نہ کرو، میں نے تمہارے ساتھ بھلا کیا ہے۔ اللہ کے اس بندے نے سارے گھر والوں کو بلایا اور ان کو کہا کہ دیکھو بھائی، میری بیماری کی یہ حالت ہے کہ میرے پاس صرف 6-7 دن ہیں۔ اب ایسے کرو کہ جو میری زمینیں تھیں، جائیدادیں تھیں، مکان تھے اور وہ میرے نام تھے، سارے نکالو۔ میں اپنی وراثت کو بچے اور بچیوں میں شریعت کے مطابق تقسیم کرتا ہوں تاکہ میرے بعد جھگڑے نہ ہوں۔ لو جی، 2 دن میں انہوں نے سب جائیدادوں کا بچوں کے نام انتقال کروا دیا تاکہ بچوں کے جھگڑے نہ ہوں آپس میں۔ پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ میرا جی چاہتا ہے کہ میرے بچوں کے آپس میں رشتے ہوں، تو کچھ رشتے تھے جو انہوں نے پرپوز کیے اور ان کی وجہ سے انہوں نے آپس میں ہاں بھی کر لی۔ پھر تیسرا کام انہوں نے یہ کیا کہ کچھ رشتے داروں کی آپس میں ناراضگیاں تھیں، ان کو بلایا اور کہا کہ دیکھو بھائی، میں مہمان ہوں، میرے دل کی تمنا ہے کہ میں تمہیں آپس میں ایک دوسرے سے سلو کرتا ہوا دیکھوں۔ چنانچہ 15 20 سال سے جو ایک دوسرے سے رشتہ دار نہیں بولتے تھے، گھر آنا جانا نہیں تھا، انہوں نے ان سب میں سلو کروا دی۔ پوری برادری اتنی خوش تھی ان تمام باتوں پہ کہ جی اس بندے نے اتنا اچھا کام کر دیا، یہ ہماری برادری کا بڑا تھا، سب میں جوڑ پیدا کر دیا۔ پھر اللہ کی شان، 1 ہفتے کے بعد اس کو موت آ گئی۔ اب اس کا بیٹا جب کبھی ملتا ہے کہتا ہے حضرت جو احسان آپ نے ہم پہ کیا ہم اس کا بدلہ نہیں چکا سکتے۔ تو کیا ضرورت ہے بیمار آدمی سے چھپانے کی جبکہ اس کی بیماری اتنی خطرناک سٹیج تک پہنچ چکی ہو؟ ہم مسلمان ہیں، یقین ہے کہ ہم نے جانا ہے، تو اس بندے کو غفلت میں موت آئی اور وہ کلمہ بھی نہ پڑھ سکا تو پھر اس کو دکھ ہوگا نا، بتانے سے تو دکھ نہیں ہوتا۔ تو اس لیے شریعت نے کہا کہ جب کسی کو موت آنے لگے تو اس کو کلمے کی تلقین کیا کرو۔ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ادھر بندے کے آخری لمحہ ہوتا ہے اور ادھر بیوی جو ہے آگے بڑھتی ہے اور بیٹی کو کرتی ہے، آپ نے پہچانا ہی سے یہ کون ہے، یہ دیکھو یہ تسنیم آئی ہے، یہ دیکھو یہ پروین آئی ہے، حالانکہ وہ لمحہ اس بندے کے لیے اللہ کے ذکر کا وقت ہوتا ہے، یکسوئی کا وقت ہوتا ہے۔ تو یہ مسئلہ سمجھ لیں کہ جب کسی مریض یا مریضہ کو دیکھیں کہ اب آخری لمحے ہیں، مت تعارف کریں اور کروائیں۔ ساری زندگی اس کو تعارف ہوتا رہا، اب تو رب سے تعارف ہونے کا وقت ہے، اب کیوں اس کو غافل کرتے ہیں، کیوں اس کی توجہ کو ہٹاتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ ایک بزرگ تھے، 3 سال کی بیٹی تھی، حفصہ اس کا نام تھا۔ ایک دن ان کے اوپر ہارٹ اٹیک ہوا اور وہ اسی کنڈیشن میں آنکھیں بند کر کے اللہ سے لو لگا کے پڑے ہوئے تھے۔ وہ حفصہ آئی اور دستور کے مطابق چارپائی پر چڑھی، ان کے سینے کے اوپر لیٹ گئی اور ان کی آنکھیں کھولنے لگی، باتیں کرنے لگی۔ وہ خاموش رہے تو حفصہ کہنے لگی، ابو آپ مجھ سے بات نہیں کرتے، لو میں بھی آپ سے بات نہیں کرتی، میں نے آپ سے کاٹی کر دی۔ یہ کہہ کے وہ بچی دوسرے کمرے میں چلی گئی اور وہاں جا کے اس نے رونا شروع کر دیا۔ ماں نے دیکھا بیٹی رو رہی ہے تو وہ آئی، بیٹی کیوں رو رہی ہو؟ اس نے کہا ابو مجھ سے نہیں بولتے، میں ابو سے نہیں بولتی۔ تو ماں اپنی بیٹی کو اٹھا کے لائی اور ان کے پاس آ کر کہنے لگی، دیکھیں نا آپ حفصہ سے نہیں بول رہے، یہ آپ سے ناراض ہو گئی ہے،
آپ حفصہ کو منا لیں۔ تو جب اس نے یہ بات کہی نا کہ آپ حفصہ کو منا لیں، تو ان بزرگوں نے آنکھ کھولی، فرمانے لگے کون سی حفصہ اور کیسی حفصہ، ہم نے تو اپنے یار کو منا لیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور ان کی روح پرواز کر گئی۔ تو آخری وقت میں تو یہ حفصاؤں کو پیچھے رکھیں، اس کو کلمہ یاد دلائیں، اس کا آخری لمحہ ہوتا ہے۔ زندگی میں تھوڑی محبتیں اس نے دکھائیں اور محبتیں کیں، آخری وقت میں تو بندے پہ ظلم ہو رہا ہوتا ہے کہ اس کی توجہ اللہ کی طرف سے ہٹا کے دنیا کی طرف لگا رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ ذہن میں رکھیں کہ جب کسی کو دیکھیں کہ اب آخری لمحہ ہے تو بس کلمہ پڑھیں اس کے سامنے، ذرا مناسب آواز سے لا الہ الا اللہ پڑھیں تاکہ اس کو کلمہ یاد آ جائے اور اللہ اس کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ ایک غلطی اور بھی ہوتی ہے کہ جب کسی کا آخری وقت قریب آتا ہے نا، اللہ ان ڈاکٹروں کو ہدایت دے، یہ اس کو نشے کا ٹیکہ لگا دیتے ہیں اور اپنے ذہن میں سوچتے ہیں کہ اس کو تکلیف نہیں ہوگی۔ او اللہ کے بندے، تم نے نشے کا ٹیکہ لگا دیا، یہ کلمہ کیسے پڑھ سکے گا؟ ساری زندگی جس کی تمنا رہی کہ میں آخری وقت میں کلمہ پڑھ کے جاؤں، تم اس کو بے ہوش کر دو گے تو اس نعمت سے محروم کر دو گے۔ اس لیے جب آپ دیکھیں کہ اب آخری وقت ہے تو ڈاکٹروں کو منع کر دیں، ہاسپٹل میں ہوں، گھر میں ہوں، ڈاکٹر کو سختی سے کہیں کہ ڈاکٹر صاحب اس وقت آپ نے نشے کا ٹیکہ نہیں لگانا، تاکہ ہوش کے ساتھ یہ کلمہ پڑھ کے ایمان کے ساتھ دنیا سے رخصت ہو۔ اس وقت کی جو تکلیف ہوتی ہے وہ تو گناہوں کی معافی ہو جاتی ہے۔ تو یہ بھی غلطی ہو جاتی ہے، اس کا بھی بڑا خیال رکھیں۔ اور ایک آخری بات کہ ہم نے دیکھا کہ لوگ جب میت کا جنازہ پڑھتے ہیں تو اس وقت اعلان کرواتے ہیں، اور یہ اگر لین دین کا معاملہ ہو تو ان کے بیٹوں سے کر لو، اور اگر کسی کا کچھ دکھ دیا ہو، دل دکھایا ہو تو پلیز اللہ کے لیے سب معاف کر دیں۔ تو پہلی بات تو یہ بتائیں کہ جن کا اس نے دل دکھایا کیا وہ اس کا جنازہ پڑھنے آئے ہوں گے؟ اور دوسری بات کہ اگر اس نے رشتہ دار عورتوں کا دل دکھایا تو عورتیں تو ویسے ہی جنازہ پڑھنے نہیں آتی۔ تو موت کے بعد اعلان کروانے کا اتنا فائدہ نہیں، لطف اور مزہ تو یہ ہے کہ زندگی میں یہ معافی مانگے۔ کم لوگ ہوتے ہیں جو اپنی زندگی میں لوگوں سے معافی مانگ لیتے ہیں۔ ہمارے ایک بزرگ تھے، سفید ریش ہو گئے تھے، ان کی ایک خوبصورت عادت تھی، وہ جس کسی سے ملتے تو الوداع ہوتے ہوئے فرماتے، آپ کے تو میرے اوپر بہت حقوق ہیں، میں کمزور ہوں، ادا نہیں کر سکا، آپ مجھے اللہ کے لیے معاف کر دیں۔ شریعت کہتی ہے کہ جب کہنے والے نے یہ کہا اور سننے والے نے آگے سے مسکرا دیا تو بس اس نے گویا معاف کر دیا۔ وہ ہر کسی سے معافی مانگتے تھے، بڑے سے بھی، چھوٹے سے بھی، ہر کسی سے۔ تو مرد بھی اس عادت کو اپنائیں، عورتیں بھی اس عادت کو اپنائیں۔ بیوی خامن سے معافی مانگ لے، خامن بیوی سے معافی مانگ لے، بچے آپس میں ایک دوسرے سے معافی مانگ لیں۔ یہ معافی مانگنے کی عادت اچھی عادت ہے، اس میں کوئی شان گھٹ نہیں رہی ہوتی کہ بندہ کہہ دے جی مجھ سے تو بہت کوتاہیاں ہوئیں اور اگر آپ ہرٹ ہوئے پلیز آپ مجھے معاف کر دیں۔ بلکہ بعض تو بچیوں کو یہ ایسی عادت پڑ جاتی ہے کہ وہ جس کسی سے بات کرتی ہیں، بیٹھتی ہیں، ہر ایک سے معافی مانگ لیتی ہیں۔ تو یہ بھی ایک بہت اچھی عادت ہے کہ دنیا کے معاملات کو انسان دنیا میں ہی سمیٹ جائے۔ کون ہے جو آخرت میں جواب دینے کے قابل ہو سکے؟ تو آج وقت ہے تیاری کرنے کا، اور اس کو کہتے ہیں موت کی تیاری، کہ انسان گناہوں کو چھوڑے، نیکیوں کو اپنائے، زندگی شریعت کے مطابق بنائے، جتنے دل لوگوں کے حقوق میں کوتاہی کی، غیبت کی، دکھ دیا، ان سب سے معافی مانگ لے۔ جس بندے نے ایسا کر لیا اور اپنی توجہ کو اللہ کی طرف کر لیا، اس نے گویا اپنی موت کی تیاری کر لی۔ اب جب موت آئے گی اس کے لیے خوشیوں کے دروازے کھلتے چلے جائیں گے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم موت کے لیے تیار رہیں۔ ہمیں نہیں معلوم کہ ہمیں کس حال میں موت آئے گی۔ میں اپنی بات کو ذرا سمیٹنا چاہ رہا ہوں، امید ہے کہ آپ توجہ سے بات سنیں گی کہ ایک شخص کو دشمنوں نے قتل کیا اور نہر میں پھینک دیا، اور اس کی لاش پانی کے اندر کئی دن ڈوبی رہی۔ جب وہ اوپر آئی سطح پر
تو اتنی پھول گئی تھی کہ بندے کی پہچان ممکن ہی نہیں تھی، شکل ہی بدل گئی تھی۔ پولیس والوں کو پتہ چلا، انہوں نے آ کے لاش نکالی، اور جب دیکھا کہ پہچان ہی نہیں ہوتی تو انہوں نے قریبی بستی والوں کو بلایا اور کہا کہ بھئی اس کو نہلا دو، کفنا دو، مسلمان تو ہے۔ چنانچہ امام صاحب نے کہا کہ جی میں نہلا تو دوں گا، میرے پاس کفن کے پیسے تو نہیں ہیں، مجھے کفن کے پیسے دے دو۔ ایک بندے نے کہا کہ جی اعلان کر دو۔ ذرا سنیں، مسجد میں اعلان ہوا، بھائی لاوارث نعش ہے، کفن خریدنا ہے، چندہ لاؤ۔ کوئی روپیہ لایا، کوئی 2 لایا، کوئی 5 لایا۔ آدھے گھنٹے تک اعلان ہوتا رہا کہ لاوارث لاش ہے، کفن خریدنا ہے۔ آدھے گھنٹے کے بعد پھر جا کر پیسے پورے ہوئے، کفن خریدا گیا، اس کو نہلایا گیا، کفنا دیا گیا، جنازہ پڑھایا گیا۔ جنازہ پڑھتے ہوئے ایک آدمی کی آنکھ میں بھی آنسو نہیں تھے، اس لیے کہ کوئی جانتا ہی نہیں تھا یہ کون ہے۔ جب اس کو دفن کیا گیا تو 3 مہینے کے بعد کیس کی حقیقت کھلی، تب پتہ چلا کہ وہ سرگودا کے علاقے کا ایک ذمہ دار تھا۔ 4 مربع اس کے باغات تھے، کروڑوں کی سالانہ آمدنی تھی، کوئی 6 کروڑ روپیہ اس کے بینک بیلنس کے طور پہ موجود تھا، اور اس کے 4 جوان العمر بیٹے تھے۔ اس لینڈ لارڈ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا کہ میں کروڑوں پتی بندھا جب دنیا سے جانے لگوں گا تو چندے کا کفن لے کے جاؤں گا۔ اس کو کہتے ہیں وارث مان نہ کری وارثاں دا، رب بے وارثا کر مار دئی، کہ وارث تم اپنے وارثوں کا مان نہ کرنا، اللہ بندے کو لاوارث کر کے مار دیتے ہیں۔ ہمیں کیا پتا کس حال میں موت آئے گی، آج وقت ہے اس موت کی تیاری کرنے کا۔ اس لیے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اے دوست تجھے کیا معلوم کہ بازار میں وہ کپڑا پہنچ چکا ہو جسے تیرا کفن بننا ہے، ہم نہیں جانتے کب ہمارا کفن بازار میں آ جائے گا۔ لوگ یعنی شادی اور بیاہ میں مشغول ہوتے ہیں اور ان کو نہیں پتا ہوتا ان کے کفن کا کپڑا پہنچ چکا ہوتا ہے۔ اس لیے چاہیے کہ ہم موت کی تیاری کریں، نیکی کریں، جھوٹ کی زندگی سے بچیں، سچ کی زندگی کو اختیار کریں، نبی علیہ السلام کی ایک ایک سنت کو اپنائیں تاکہ موت کے لیے ہم بھی تیار رہیں۔ کیا معلوم کب جانا پڑ جائے۔ ہمارا حال تو وہی ہے کہ بارات پہنچ گئی تھی اور لڑکی والے لڑکی کے کان سلوانے گئے ہوئے تھے کہ جی ہم نے کانوں میں بالیاں ڈالنی ہیں۔ جیسے اس لڑکی والوں کو شرمندگی ہوئی، وہی حال ہمارا ہے کہ ملک الموت پہنچ جائیں گے اور ہم نے ابھی تیاری ہی نہیں کی ہوگی۔ ہم نے کتنی بار آنکھوں سے دیکھا جوان العمر بیٹا چارپائی کے اوپر لیٹا ہوا ہوتا ہے، ماں آگے بڑھتی ہے، بیٹے تجھے کیا ہوا، مجھے بتاؤ تو صحیح۔ بیٹا خاموش ہوتا ہے، ماں رو کر کہتی ہے بیٹے تم تو میری ہر بات پہ لبیک کہا کرتے تھے، تم میرے اتنے فرما بردار بیٹے تھے، کیا ہوا؟ بیٹا اپنی اماں سے نہیں روٹھا کرتے، نہیں خفا ہوتے، بتاؤ تمہیں کیا ہوا؟ بچہ خاموش ہوتا ہے، بالآخر بیوی آگے بڑھتی ہے، میرے سرتاج، میرے ہمراز، مجھے تو بتائیے کیا ہوا؟ اگر آپ میری کسی بات پہ خفا ہیں میں آپ سے سوری کر لیتی ہوں، معافی مانگ لیتی ہوں، مجھے بتائیں کیا ہوا؟ نوجوان خاموش ہوتا ہے، بہن آگے بڑھتی ہے، میرے ویر مجھے بتائیں تو صحیح کیا ہوا؟ خاموش ہوتا ہے، بہن کہتی ہے کہ مجھے بتائیں، میں ابھی ڈاکٹر کو بلواتی ہوں، مگر جوان کوئی جواب نہیں دیتا۔ بیٹی آگے بڑھتی ہے، ابو مجھے بتائیں تو صحیح کیا ہوا؟ ابو میں آپ کی بیٹی ہوں، میں آپ کی خدمت کے لیے 24 گھنٹے حاضر ہوں، کچھ کھانا ہے یا پینا ہے مجھے بتائیے، کوئی کام ہے مجھے بتا دیجئے، ابو مجھے بتائیں تو صحیح کیا ہوا؟ باپ خاموش ہوتا ہے، بیٹی روتی رہ جاتی ہے، ماں پھر آگے بڑھتی ہے، بیٹے میں نے کال کر دی ہے، ابھی ڈاکٹر کو بلواؤں گی، تمہارا علاج کرواؤں گی۔ بیٹا خاموش ہوتا ہے، اسی خاموشی کی حالت میں ماں دیکھتی ہے، آنکھیں کھلی رہ گئیں، روح نکل گئی، وہ اپنے کانپتے ہاتھوں کے ساتھ
جوان بیٹے کی آنکھوں کو انگوٹھے رکھ دیتی ہے۔ اس ماں نے کبھی سوچا بھی نہ تھا میں بڑھاپے میں جوان بیٹے کی آنکھیں بند کروں گی۔ جب بچے کی روح نکل جاتی ہے، سب رو رہے ہوتے ہیں، کہنا شروع کر دیتے ہیں میت کو فلاں کپڑے میں رکھ دو، تھوڑی دیر پہلے یہ کسی کا باپ تھا، یہ نوجوان کسی کا بیٹا تھا، کسی کا بھائی تھا، کسی کا خاوند تھا، اب کیا ہوا؟ سب نے اس کو میت میت کہنا شروع کر دیا۔ تو جواب ملے گا اصلی انسان تو چلا گیا، یہ اس کا جسم باقی ہے، اس کو بھی ہم اس کے اصلی گھر پہنچائیں گے۔ چنانچہ اس کو نہلا دیا جاتا ہے، کفنا دیا جاتا ہے اور جنازے کا اعلان کر دیا جاتا ہے۔ اس کو لینے کے لیے کئی رشتہ دار کمرے کے اندر آ جاتے ہیں، بھئی تم کیوں آئے ہو؟ ہم اس کو اس کے اصلی گھر پہنچانے کے لیے۔ بھئی یہ گھر بھی تو اسی کا تھا، اسی نے پلاٹ خریدا، اسی نے نقشے بنوائے، اسی نے کمرہ بنوایا، اسی نے یہ مکان بنوایا، ماربل لگوایا، کہاں کہاں سے فرنیچر ڈھونڈا، کہاں کہاں سے بجلی کی فٹنگ خرید کے لایا، ابھی تو دیواریں بھی میلی نہیں ہوئی، تم اس کو لینے آ گئے ہو۔ سب کہیں گے یہ تو عارضی گھر تھا، اصلی گھر تو آگے ہے، 2 گز زمین کا ٹکڑا، چھوٹا سا تیرا گھر ہے۔ سب اس کو کندھوں پہ اٹھا لیتے ہیں، رشتہ دار جمع ہیں، سب قبرستان تک پہنچ جاتے ہیں، جنازہ پڑھتے ہیں، پھر قبر میں اتارنے کا وقت آتا ہے۔ شریعت کا یہ حکم ہے کہ جو قریب ترین رشتہ دار ہو وہ قبر میں اتارے۔ ہم نے اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھے، جوان بیٹے کو باپ قبر میں اتار رہا ہوتا ہے، بھائی کو بھائی قبر میں اتار رہا ہوتا ہے۔ اللہ کی شان، یہ تو شریعت کی مہربانی ہے، اس نے عورتوں کو منع کر دیا کہ تم جنازے میں اور قبرستان میں مت جاؤ۔ اگر کبھی عورتوں کو بھی حکم ہوتا کہ تم جاؤ اور اپنے بیٹے کو دفن کر کے آؤ، مجھے تو لگتا ہے کتنی مائیں ہوتی جو جوان بیٹے کے ساتھ خود بھی دفن ہونا پسند کرتی۔ کیسی عجیب اللہ تعالیٰ نے مردوں کو ہمت دی ہوتی ہے۔ جوان بیٹے کو جس کے جسم پہ کبھی میلا کپڑا بھی باپ برداشت نہیں کرتا تھا، آج اس کو زمین پہ لٹا دیتا ہے، اپنے ہاتھوں سے مٹی ڈال دیتا ہے، بھائی مٹی ڈالتے ہیں، دوست مٹی ڈالتے ہیں، منو مٹی کے نیچے اس کو دبا کے اللہ کے حوالے کر کے آ جاتے ہیں۔ جب اللہ کے حوالے ہونا ہی ہے، اے انسان تو اپنے آپ کو آج اللہ کے حوالے کر دے۔ اللہ میں اپنے آپ کو آپ کے حوالے کرتی ہوں، جو آپ کا حکم ہوگا میں اس پہ چلوں گی، جو گناہ ہوگا میں اس سے بچوں گی۔ آج حوالے کریں گے تو اس کا فائدہ ہوگا۔ چنانچہ انسان کو بالآخر اللہ کے حضور جانا ہی ہے۔ حضرت علی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے، موت کی تکلیف کینچیوں سے کتر دینے سے زیادہ سخت ہوتی ہے، موت کی تکلیف دیگ میں بھون دینے سے زیادہ سخت ہوتی ہے۔ اگر موت کی تکلیف کا اندازہ لگانا ہو تو آپ عورتوں کو تو بہت آسانی سے لگ سکتا ہے۔ کئی مرتبہ آگ پہ کھانا بناتے ہوئے آپ کی انگلی جلی ہوگی، کتنے دن اس کی تکلیف رہتی ہے۔ کیوں کہ جہاں سے انگلی جلی وہاں کے گوشت سے روح سمٹ کر باقی جسم کے اندر آ گئی۔ اگر اتنی تھوڑی سی جگہ سے روح سمٹ گئی، اتنی تکلیف ہے۔ جب پورے جسم سے روح سمیٹ لی جائے گی، اس وقت تکلیف کیا ہوگی، ذرا اس کو یاد کر لیجئے۔ آج وقت ہے ہم اس کی تیاری کر لیں، پھر موت کے وقت تکلیف ایسی نہیں ہوگی۔ چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے، جب مومن کی موت کا وقت آتا ہے، اللہ تعالیٰ ملک الموت کو بھیجتے ہیں، جنت کے فرشتوں کو بھی بھیجتے ہیں، وہ جنت کی خوشبوؤں کے رومال بھی لے کے آتے ہیں اور اس بندے کے سینے پہ خوشبوؤں والا رومال رکھ دیتے ہیں۔ اس بندے کو جنت کی خوشبو آتی ہے، اس کا دماغ معطر ہو جاتا ہے اور اس کی روح کو ایسے قبض کرتے ہیں جیسے مکھن میں سے بال نکال لیتے ہیں۔ جب اس کی روح کو لے کے چلے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم فرماتے ہیں، دیکھو یہ میرا نیک بندہ تھا، روح کو قبض کر لیا گیا،
اب جدھر سے اس کا جنازہ گزرے گا تم راستے کے دونوں طرف ادب سے کھڑے ہو جاؤ۔ سبحان اللہ، مومن کی کیا شان ہے، جہاں جہاں سے جنازہ گزرتا ہے فرشتے راستے کے دونوں طرف ادب سے کھڑے ہوتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے جس جگہ یہ بیٹھ کر نماز پڑھتا تھا زمین کا وہ ٹکڑا رو رہا ہوتا ہے، جہاں قرآن پڑھا کرتا تھا زمین کا وہ حصہ رو رہا ہوتا ہے، آسمان کے وہ دروازے روتے ہیں جہاں سے اس کے لیے رزق اتارا جاتا تھا۔ سبحان اللہ، یہ اللہ کے عاشق کی موت ہے۔ اس لیے کہا گیا کہ عاشق کا جنازہ ہے، ذرا دھوم سے نکلے، محبوب کی گلیوں سے ذرا گھوم کے نکلے۔ یہ عاشق کا جنازہ جا رہا ہے۔ پھر اس کو جب دفن کیا جاتا ہے حدیث پاک میں آتا ہے اللہ تعالیٰ فرشتوں کو فرماتے ہیں یہ میرا بندہ دنیا سے تھکا ماندہ آیا ہے، جاؤ اور اس کو جا کر کہہ دو نم کنومت العروس، دلہن کی نیند سو جا۔ فرشتہ آ کے خوشخبری دے دیتا ہے تم دلہن کی نیند سو جاؤ۔ یہاں محدثین نے نکتہ لکھا، یہ کیوں نہ کہا میٹھی نیند سو جاؤ، آرام کی نیند سو جاؤ، گہری نیند سو جاؤ، یہ کیوں کہا کہ دلہن کی نیند سو جاؤ؟ تو اس کا جواب انہوں نے یہ دیا کہ دلہن جب پہلی رات اپنے کمرے میں جا کر سوتی ہے اس کو وہی جگاتا ہے جو اس کا خاوند اس کا محبوب ہوتا ہے۔ یہ مومن آج قبر میں دلہن کی نیند سو رہا ہے، کل قیامت کا دن جب ہوگا اس کو وہی جگائے گا جو اس کا محبوب حقیقی ہوگا۔ چنانچہ مومن قبر سے اٹھے گا، آواز آئے گی یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ مومن کی آنکھ کھلے گی، اللہ تعالیٰ مسکرا کر اس کا استقبال کریں گے۔ یہ کیسا خوش نصیب انسان ہے کہ جس نے اچھی زندگی گزاری، آج یہ دنیا سے آخرت کی طرف کامیاب ہو کر چلا گیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسی کامیابی والی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ کچھ مستورات کی طرف سے یہ پیغام تھا، وہ توبہ طائب ہونا چاہتی ہیں، بیعت کرنا چاہتی ہیں تو دل میں یہ نیت کر لیجئے کہ ہم زندگی کے پچھلے سب گناہوں سے سچی پکی توبہ کر رہی ہیں اور آئندہ نیکوکاری کی زندگی گزارنے کا دل میں ارادہ کر رہی ہیں۔ جیسے نیت ہوتی ہے ویسے مراد مل جاتی ہے۔ نیت کیجئے اللہ ہمیں آئندہ سچی اور سچی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ یہ کلمات جو میں پڑھوں گا پیچھے پیچھے پڑھتی جائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ برحمتک یا ارحم الراحمین۔ بس ان کلمات کو پڑھنے سے اب آپ بیت ہو چکی ہیں۔ چند معمولات ہیں جن کو اگر آپ باقاعدگی سے کریں گی تو اللہ تعالیٰ آپ کے دل کو منور فرما دیں گے۔ ان میں سے پہلی چیز ہے 100 مرتبہ استغفار صبح و شام پڑھنا۔
استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اور دوسرا ہے 100 مرتبہ درود شریف صبح شام پڑھنا، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ تیسرا ہے قرآن مجید کی تلاوت کرنا، ایک پارہ کرے تو بہت اچھا، ورنہ آدھا پارہ صحیح۔ اور چوتھی چیز ہے کہ چلتے پھرتے ہر وقت دل میں اللہ کا دھیان رکھنا۔ اور پانچویں چیز ہے مراقبہ کرنا۔ مراقبے کا طریقہ یہ ہے کہ ساری دنیا کے خیالات سے آپ تھوڑی دیر کے لیے اپنے آپ کو فارغ کر لیں، آنکھوں کو بند کر لیں، سر کو جھکا لیں، دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے ہٹ کٹ کے اللہ رب العزت کی یاد میں ڈوب جائیں، اور یہ سوچیں کہ اللہ رب العزت کی رحمت آ رہی ہے، دل میں سما رہی ہے، دل کی ظلمت اور سیاہی دور ہو رہی ہے، اور میرا دل اللہ اللہ اللہ، یہ میرا دل کہہ رہا ہے، دل بول رہا ہے اور میں سن رہی ہوں۔ 10-15 منٹ اس طرح بیٹھنے سے آپ کے دل کے اندر اللہ کی محبت بھرے گی۔ ابھی تھوڑی دیر دعا سے پہلے اس کی مشق کر لیں۔ جتنی عورتیں بیٹھی ہیں تھوڑی دیر آنکھوں کو بند کر لیں اور اپنے دل کی طرف دھیان کریں کہ میرا دل اللہ 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 کہہ رہا ہے۔ ہوا و حرص والا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے۔ ہوا و حرص والا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے۔ بدل دے دل کی دنیا دل بدل دے، خدایا فضل فرما دل بدل دے۔ گنہگاری میں کب تک عمر کاٹوں، بدل دے میرا رستہ دل بدل دے۔ سنو میں نام تیرا دھڑکنوں میں، سنو میں نام تیرا دھڑکنوں میں، مزہ آ جائے مولا دل بدل دے۔ ہٹا لوں آنکھ اپنی ماں سوا سے، جیوں میں تیری خاطر دل بدل دے۔ یہ کیسا دل ہے سینے میں الہی، جو زندہ بھی ہے مردہ دل بدل دے۔ پڑا ہوں تیرے در پر دل شکستہ، رہوں کیوں دل شکستہ دل بدل دے۔ تیرا ہو جاؤں اتنی آرزو ہے، بس اتنی ہے تمنا دل بدل دے۔ میری فریاد سن لے میرے مولا، بنا لے اپنا بندہ دل بدل دے۔ گنہگاری میں کب تک عمر کاٹوں، بدل دے میرا رستہ دل بدل دے۔